فلسفہ جدیدیت نے انسان کی ترقی تباہ کن بنا دی ہے۔ معاملات انسانی خدائی کی سطح سے نیچے گر چکے ہیں۔ فریب آزادی نے غلامی کی ڈیجیٹل صورت اختیار کر لی ہے۔ ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ کا عہد ہے۔ بات ہوش و حواس و احساس والے انسان کے ہاتھوں سے نکل کر بے حس ڈیجیٹل کی مٹھی میں آ چکی ہے۔ انسان کی صلاحیتیں بتدریج مصنوعی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی نظر ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر جسمانی سرگرمیاں ختم ہو رہی ہیں، دل و دماغ کی توانائیاں زائل ہو رہی ہیں، وقت کا ضیاع بے حساب ہے، یادداشت کی مشق بہت کم ہو چکی ہے، ایک کلک پر درست یا غلط معلومات دستیاب ہیں، دماغ پر زور دینے کا موقع ہی میسر نہیں۔ انفو ٹیکنالوجی پر انحصار نے ذہنی بیماریوں اور جسمانی معذوریت کی وہ حالتیں پیدا کی ہیں کہ علاج تو دور، تشخیص ہی میڈیکل سائنس کے لیے درد سر ہے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ اسمارٹ فون اور ٹیبلٹ کی شعاعیں 2 سے 12 سال عمر تک کے بچوں کی دماغی صحت کے لیے تباہ کن ہیں۔ امریکہ کی سین ڈیگو اسٹیٹ یونیورسٹی کے محققین نے کہا ہے کہ اسمارٹ فون اور ٹیبلٹ کی شعاعیں بچوں میں دماغی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسمارٹ فون کی اسکرین پر یومیہ 1 گھنٹہ نظر ڈالنا دماغی نشو و نما کے لیے نقصان دہ ہے۔ امریکہ کی سرکاری ہیلتھ ایجنسی کے نیشنل ٹاکسیکولوجی پروگرام کی تحقیق سے سامنے آیا ہے کہ اسمارٹ فون ریڈیشن سے چوہوں میں کینسر کی واضح علامات پائی گئیں۔ یہ ریڈیائی لہریں انسانوں کے لیے بھی یقیناً خطرہ ہیں۔ سوشل ویب سائٹس پر لوگوں کا پرائیویٹ ڈیٹا مغربی تھنک ٹینکس کا تجزیاتی مواد بن چکا ہے۔ اپریل 2018 میں خبر گرم ہوئی کہ فیس بک نے برطانوی تجزیاتی فرم اینالیٹیکا کے ساتھ 8 کروڑ 70 لاکھ صارفین کا ڈیٹا غیر قانونی طور پر شیئر کیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں لوگ ڈیٹا کی زد میں ہیں۔ بینک اکاؤنٹ سے لے کر عزت نفس تک سب کچھ خطرے میں ہے۔ آپ خود سے چھپ جائیں یا احباب کی نگاہوں میں نہ آئیں، لیکن امیزون، علی بابا اور آن لائن سیکرٹ پولیس آپ پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ فرد کی آزادی کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اب ڈیٹا کلیکشن کی جنگ جاری ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور دیگر سوشل ویب سائٹ زیادہ سے زیادہ انسانوں کا ڈیٹا ذخیرہ کر رہے ہیں۔ کوئی سرحد، کوئی قانون رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ فلسطین کے مقبوضہ علاقے مغربی کنارے کا سارا ڈیٹا اسرائیل کی گرفت میں ہے۔ جب یہاں سے کوئی فون کال ملاتا ہے یا سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ کرتا ہے، اسرائیلی مائکرو فونز، اسپائی سافٹ ویئرز ڈرونز کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور اسے بگ ڈیٹا میں چیک کیا جاتا ہے۔ یہی وہ انفوٹیک ہے کہ تھوڑے سے اسرائیلی فوجی بغیر جانی نقصان 25 لاکھ فلسطینیوں پر قابو رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت جلد از جلد سمجھ لینی چاہیے کہ اب اس دنیا میں وہی فرد آزاد ہوگا جو ڈیٹا کی زد سے آزاد ہوگا۔ آف لائن دنیا میں زندگی گزار رہا ہوگا، مگر یہ محال ہے۔ اس لیے ضروری ہوگا کہ اپنے محفوظ سوشل نیٹ ورکس بنائے جائیں جنہیں ڈیٹا کی ذخیرہ اندوزی کے بجائے علم اور معلومات کی ترسیل اور دور کے روابط کے لیے ڈیزائن کیا جائے۔ چین، ترکی اور اسرائیل کی مثالیں سامنے ہیں۔ ان ممالک کے آن لائن نیٹ ورکس چینی، عبرانی اور ترک زبانوں کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں، انگریزی بضرورت ہی استعمال کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈیجیٹل دنیا سے زیادہ محتاط رہا جائے۔ ضروریات زندگی کے لیے نان ڈیجیٹل ذرائع اپنائے جائیں۔ زندگی کے انسانی ذرائع اور تعلقات پر زیادہ سے زیادہ انحصار کیا جائے۔ آف لائن دنیا میں زیادہ وقت گزارا جائے۔ آن لائن دنیا کی آمریت سے ممکنہ حد تک محفوظ رہا جائے۔